اجازت اور اشارہ داہنی جانب ہے۔ پہلے ہمارے جو دونوں رفیق اور حکم انہوں نے نحو سے آغاز کیا تھا، انشاءاللہ ہم اس کا آغاز صرف سے کرتے ہیں، اور بہت ہی آسان سوالات ہوں گے۔ حذیفہ کی ٹیم کا سوال ہے کہ ماضی بعید بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کتبہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ بتائیے، اور صیغہ ایک ہی مرتبہ بتانا ہے ترجمے کے ساتھ۔ ماضی بعید بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مختصر سا بتانا ہے، اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ ترجمے کے ساتھ ایک ہی مرتبہ بتانا ہے۔ ماضی بعید بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی سے پہلے کانا کا استعمال کریں گے، ماضی بعید بن جائے گا۔ جی، اور کتبہ سے جمع مؤنث غائب کا اسی گردان کا جو صیغہ بتانا ہے۔ کانا یکتب نہیں، ماضی کا صیغہ بتانا ہے۔ کانا کتبنا جمع مؤنث غائب، ہاں ایک ہی بات نہ، کو 1.5 نمبر دے جائے گا۔ جیسے آپ سے کتابہ سے کہا گیا ہے کننا کتبنا، مؤنث غائب کا، اور کننا کس کا؟ ہاں، ان سب عورتوں نے لکھا تھا، یہ آپ کا ترجمہ ہے۔ ایسے ہی آپ سوال ماضی استمرار بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرأ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ما ترجمہ بتائیے، اس میں بھی ایک ہی مرتبہ بتانا ہے۔ سین قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سوف بعید کے لیے۔ یہ تو 1 نمبر ہوا آپ کا۔ فائدہ کیا ہے اس کا سین اور سوفا کے استعمال کرنے کا؟ مستقبل قریب کے لیے استعمال۔ نہیں، ابھی جواب درست نہیں ہوا۔ فعل مضارع کا ترجمہ حال و مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کرنے کے لیے سین اور سوفا کا استعمال ہوتا ہے۔ جی، جواب ان کا درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ ایسے آپ سوال ہے لام امر اور لام تاکید دونوں کا فائدہ کیا ہے، کیا کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور دونوں کی پہچان کیا ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ مختصر کا سوال ہے آپ سے بھی۔ لام امر اور لام تاکید میں فرق یہ ہے کہ لام امر مکسور ہوتا ہے اور لام تاکید مفتوح ہوتا ہے۔ فرق ہو گیا جی، اور لام تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور لام امر لام کسی کام کا مطالبہ کرتا ہے۔ جواب ان کا درست ہے، 2 نمبر دیے جائے۔ سوال ہے آپ سے حذیفہ کی ٹیم سے، اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ میں کیا فرق ہے؟ صرف فرق بتانا ہے، 2 نمبر دیے جائیں گے۔ اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ میں فرق یہ ہے کہ اس میں تفضیل میں دوسرے کے مقابلے میں زیادتی پائی جاتی ہے، اور اس میں مبالغہ میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دی جائے۔ بالکل ایسے ہی سوال آپ سے بھی، اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں کیا فرق ہے؟ اس میں فاعل میں یہ فرق ہے کہ اس میں فاعل میں صفت عارضی ہوتی ہے، اس میں فاعل میں صفت مشبہ میں یہ فرق ہے کہ صفت مشبہ میں مستقل و پائیدار ہے۔ جواب ان کا درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ سوالات 9 کے کیے جاتے ہیں۔ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ فعل مجہول اور نائب فاعل کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہی ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے۔ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ یا تو فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے یا پھر اس کا نام لینا مقصود نہیں ہوتا۔ مقصود کے مناسب کیا ہے؟ اس کا نام لینا نہیں ہوتا۔ نہیں، کیسے پہلے ایک جملہ پڑھا؟ چلو خیر، ان کے جواب درست ہے، 2 نمبر دی جائیں گے۔ ہاں، اسم مؤنث کی 3 علامتیں ہیں، کون کون سی آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ تو آپ بتائیں گی، بولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ اس کے علاوہ ابھی بھی صاحب کتاب نے اسم مؤنث بتائے ہیں، آپ وہ چاروں بتائیے۔ نمبر 1 عورتوں کے نام، جیسے زینب، سعاد، مثال دیں نہیں بھی نہیں سکتی۔ اور شہروں کے نام، اور جس سے صرف عورتیں ہی مراد ہو۔ جی۔ اور چوتھا جو ہے جو عرب لوگ اسے صرف مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، جن کو عرب مؤنث ہی بولتے ہیں۔ جواب ان کا درست ہے، 2 نمبر دیے جائے۔ طلحۃ، مکۃ، علامۃ، ٹھیک ہے؟ تینوں میں کون کون سی تا ہے وہ آپ کو بتانا ہے، سوچ کر بولنا ہے۔ طلحۃ، مکۃ، علامۃ، ان میں تینوں میں بولتا ہے، تو کون کون سی ہے؟
صرف آپ کو نام بتانا ہے, زیادہ وضاحت نہیں کرنا ہے. طلحۃ میں مؤنث کی تا ہے. کون سی مؤنث؟ مؤنث ہے. اچھا, مکہ میں مکہ میں الف مقصورہ ہے. الف مقصور ہم کو تو پہلے نظر نہیں آ رہا, چشمہ بھی کرنا پڑتا. علامہ میں ابھی آپ کا ایک درست نہیں ہے اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, انہیں صفر نمبر دیا ہے. یہی سوال آپ سے بھی. تائے علامۃ کے اندر تائے مبالغہ ہے. طلحۃ میں طلحۃ میں یہ حرفی اصلی ہے اس کا. طلحۃ نہیں, حرف اصلی اور نقلی کی بات نہیں. تائے اصلی ہے یعنی. ہاں تائے اصلی ہے. نہیں, آپ کے بھی وقت شمار ہو رہا ہے. اسم کی تا ہے. نہیں, انہیں بھی صفر نمبر دیا ہے. طلحۃ میں تانی سے لفظی ہے, مکہ میں تانی سے مانوی ہے, علامۃ میں مبالغی کی تا ہے. علامۃ المبالغی کی تا ہے. مائک پر آ کر کے بولے آپ علامۃ میں, تو ان کو آدھا نمبر دیا ہے. آدھا نمبر دیا ہے. حروف مشبہ فعل کا عمل کب باطل ہوتا ہے, ایک مثال دیجیے. آپ یہ تو آسان ہے آپ کے لیے. ہاں, کب باطل ہوتا ہے, ایک مثال دیجیے. حروف مشبہ بفعل کے ساتھ مائے کافہ استعمال ہوتا ہے, اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. گنجائش اس میں. مثال ابھی آپ 1.5 نمبر کے مسئلے تھے, مثال ابھی باقی ہے. وما محمد الا رسول. نہیں, مائے کافہ کی مثال دینا ہے. انما الہکم الہ واحد. جواب ان کا درست ہے. ایسے ہی کچھ سوال آپ سے ہے کہ ما والا مشابہ بلیسا میں سے ماں جو ہے, تو ماں کا عمل کب باطل ہوتا ہے؟ جب ماں کی خبر اس کے اسم سے مقدم ہو یا خبر پر الا آئے تو ماں کا عمل باطل ہو جاتا ہے. مثال ما زید قائم وما محمد الا رسول. نہیں ہے. دوسری مثال بولو, دوسری مثال. وما محمد الا رسول. ٹھیک ہے, جواب ان کا درست ہے, انہیں 2 نمبر دیا جائے. کچھ صرف کی طرف جاتے ہیں. سوال ہے, بہت آسان ہے, لیکن آپ کو اس میں ایک ہی مرتبہ جواب دینا ہے, کیونکہ اگر آپ بار بار لیں گے تو کوئی نہ کوئی جواب صحیح ہو جائے گا. ظلتم, اس میں یہ اصل کیا ہے ظلتم, اور اس میں جو قاعدہ واقع ہوا ہے صرف کا, اس قاعدے کا نام بتائیے آپ. ظلتم اس میں یہ کون سا قاعدہ واقع ہے, صرف قاعدے کا نام بتائیے, اور اس کے اصل کیا ہے وہ بتائیے. غلطم اصل میں غللتم تھا. جی, ایک جواب, ایک جو درست ہوا. اس کے اندر لام کو حذف کر دیا گیا. تو کون سا حذف ہے, اس کے ساتھ ایک جملہ بڑھانا ہے. ابھی 1.5 نمبر کے مسئلے ہوا, آدھا نمبر آپ کو باقی ہے. انہیں 1.5 نمبر دے گا. ایسے ہی اسی نہج کا ایک سوال ہے آپ سے, وہ دوسرا جو اس کا حذف سماعی کیا ہے, حذف سماعی. آپ سے ایسی سوال ہے, املیتو, اس کی اصل کیا ہے, اور اس میں جو قاعدہ ہوا اس قاعدے کا آپ کو نام بتانا ہے. املیتو کی اصل امللتو ہے, اور اس میں ابدال کا قاعدہ ہوا ہے. ابھی آپ 1.5 نمبر کے مجھ سے ہوئے. ابدال سماعی. ہاں, ابدال سماعی, ان کو 2 نمبر دیے جائے. کچھ اور آپ کی محنت کے لیے, اگر آپ محنت جستجو کرتے ہیں تو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. سوال ہے کہ اصطلاح, اضطراب, اطلاع, ادعاء, ازدحام, یہ الفاظ سنے آپ نے, ان کی اصل کیا ہے, اور یہاں ابدال کے لیے کون سا قاعدہ استعمال ہے؟ اضطراب تھا اصل میں تا کے ساتھ. باب اضطراب, باب افتعال کی تا کو طا سے بدلیں. باب افتعال کی تا کو طا سے بدلیں. نہیں, ابھی درست نہیں ہوا.
ہے نا. ادعاء، ادخار، ازدحام، اس کا تین کا بتائیے، اس تین کا بتا دیجیے آپ. حالانکہ وہ دو قاعدے ہیں اس میں، لیکن کم از کم آپ ادعاء اصل میں ادعاء تھا، ہاں اور ازدحام اتحام تھا، ہاں. اور آخر میں کیا؟ یہ قاعدہ کیا ہے اس ابدال کا؟ ایک نمبر کے مستحق ہوئے آپ. تا کو تو سے بدل دیا گیا. قاعدہ کیا ہے اس کا؟ جب باب افتعال کے فا کلمے میں جی تا واقع تا ہے تو اس کو نہیں، ایسا نہیں. تو سے باب بدل، افتعال کے کلمے میں تو فا کلمے میں تا زال تا تو زال آئے تو اس کو وجوباً تا سے تو سے بدل دیا جاتا ہے. وجوباً، صحیح بولو پلیز. دال زال زا آئے تو اس کو تا سے بدل دیا جاتا ہے. جواب ان کا درست ہو گیا مولانا. 2 نمبر دے جائے. ایسے ہی سوال آپ سے، آپ کو بھی محنت کرنا ہے فائنل مسابقہ جیتنے کے لیے. اطہارا، اتقلا، یہ کس باب سے پہلے یہ بتانا ہے. اطہارا، اتقلا کس باب سے ہے اور یہاں پر کیا قاعدہ ہے؟ ابدال کا کیا قاعدہ ہے یہاں پر؟ ہاں پہلے بتانا ہے کہ کس باب سے. باب اطہارا جو ہے تو کس باب سے ہے، اتقلا کس باب سے. دونوں الگ الگ باب سے ہے تو دونوں کا عدد نمبر رہے گا، اور اس میں جو قاعدے ہیں وہ بتانا ہے. اطہارہ باب تفاعل سے. جی آپ کا آدھا نمبر درست ہوا، آدھا نمبر ملے گا آپ کو. اتقلا کس باب سے ہے؟ باب افتعال. نہیں، ایسے تو پورے گنا دیں گے آپ. 9 پورے، 9 11 12 جو ہے پورے. ہاں چلو ٹھیک ہے. یہ اس کا جو قاعدہ ہے اتحارہ کا، اس کا قاعدہ بتا دیجیے. آپ کو 2 نمبر دے دی جائے. جیسے ان میں تفریق ہوئی، آپ کے اس میں تفریق ہوئی. تفاعل سے اتحارہ کیسے ہوگا اچانک؟ ہے جو آپ کے پاس آن لائن کا وقت ختم. انہیں آدھا نمبر دے جائیں، آدھا ایک دے گا کیونکہ وہ جواب تفریق کر دیا. ہاں 1 نمبر دے جائیں گے. کچھ تھوڑے سے ناموں سے آسان سوال کی جائیں گے آپ کے لیے. سوال ہے ناموں سے کہ منادہ مرخم، یہ تو آسان ہے. منادہ مرخم کیسے کہتے ہیں، مندوب کیسے کہتے ہیں؟ تو آپ ان دونوں کو تھوڑا وضاحت کر دیجیے. دونوں کے 1 نمبر ہے آپ. کبھی حرف ندا کا آخری حرف حذف کر دیتے. جی حرف ندا کا آخری، حرف ندا تو حرف، منادا کا آخری حرف، جی جیسے یا حارثو سے یا ہارو. جی. اور مندوب بہت آسان ہے. تو ہے کوئی 1 نمبر دی جائے. آپ سے، آپ کو بھی محنت کرنا ہے. جواب جب کسی منادہ مرخم تو آپ نے سن لیے، جب کسی مردے کو یا مصیبت پر واہ کے ذریعے سے پکار کر روئے یا مصیبت کے دار کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مندوب. اور بھی اجزاء تھے لیکن اس کو مختصر کیا گیا. آپ سے سوال ہے کہ اضافت معنوی معلوم ہے آپ کو، مضاف مضاف علیہ کا قاعدہ. تو اضافت معنوی کیسے کہتے ہیں یہ بتانا ہے. مضاف مضاف علیہ کو سبھی بتا دیتے ہیں. اضافت معنوی کیسے کہتے ہیں؟ اور ایک صورت ایسی ہے جہاں پر اضافت معنوی جائز ہی نہیں. اگر اضافت معنوی کو مثلا غیرہ سوا جیسے الفاظ سے اگر استعمال کیا جائے مضاف الیہ بنا کر تو وہ تعریف و تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی. 1 نمبر دے جائے. کتنا دیکھو. اور جس میں مضاف، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، یعنی اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو. نہیں، یہ جو جس کی اضافت اپنے معمول کی نہیں، ایک لفظ سے آپ کا جواب پورا 1 نمبر جا رہا ہے. فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ. 1 نمبر تو مولانا کو. اور
تو دیکھ لیجیے ٹوٹل یہ مسابقہ یہیں پر ختم کیا جاتا ہے.